بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں جمع ہیں آج کے دن میں، افضل دن بھی ہے اور افضل مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر عام طور پر روحانی درجہ ہر مسلمان کا بڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ عبادت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، صدقے میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں کوئی نہ کوئی جذبہ، دینی جذبہ ابھر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جمعے کا دن بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے جو انسان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی عبادات خاص طور پہ فرمائی ہیں، خود بھی عمل فرمایا، دوسرے کو بھی عمل کی ترغیب دی ہے۔ کوشش کریں کہ آج کے دن میں ان باتوں پر عمل ہو جن کا خلاصہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، اس میں اتنا زیادہ مشغول ہوتے ہیں کہ ہم کسی دوسری چیز کو وقت نہیں دے پاتے۔ اگر وقت دے پاتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دے پاتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت دل میں راسخ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کمانا ہم نے پورا سال ہے، محنت ہم نے پورا سال کرنی ہے، گھریلو معاملات ہیں، گھر میں وقت گزارنا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یہ پورا سال گزارنا ہے۔ یہ خاص مہینہ اور پھر یہ خاص دن اللہ نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسری امتوں میں تو تجارت کرنا ہی منع تھا، جو دن عبادت کا ہوا کرتا تھا اس دن تجارت کرنا بھی منع ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ بنو اسرائیل نے اس دن مچھلی پکڑی تو اللہ نے بندر خنزیر بنا دی کہ تم عبادت کے دن مچھلی پکڑ رہے ہو، تم عبادت کے دن روزی کما رہے ہو۔ حالانکہ روزی کمانا بھی فرض ہے، روزی کمانا بھی عبادت ہے، لیکن جو خاص عبادت کا دن ہے اس دن تم نے مچھلی پکڑی، لہٰذا تمہیں اللہ نے بندر کونوا قردۃ وخنازیر، ان کو بندر بنا دو، خنزیر بنا دو۔ تو عبادت کے دن کے اندر پھر عبادت کا مہینہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ نے ہمیں روزی کمانے کو منع نہیں کیا، لیکن ایک اپنے اندر سے بھی ایک دل ہوتا ہے، ایک آواز آنی چاہیے کہ میرے پروردگار نے جس مقصد کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد میں نے ہٹا کے دوسرے مقاصد کو آگے رکھ دیا۔ تو اس دن میں کوشش کریں کہ عبادت میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد جلدی آنے کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ ایک جگہ فرمایا جو مسجد میں جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا بڑا صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے آئے گا، یعنی 3 کیٹیگری بنائی، جو پہلی کیٹیگری میں یعنی سب سے پہلے لوگوں میں آئے گا، پہلے گروہ میں آئے گا، اللہ اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک دوسرا طبقہ ہے جو اس تعداد کے بعد آتا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس سے ایک مرغی صدقہ، بکری صدقہ، پھر مرغی اور پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت کے مطابق 3 کیٹیگری بنا دی، بعض روایت کے مطابق 5 کیٹیگری بنا دی۔ تو اس طرح مسجد میں جلدی آنے کی فکر کریں، مسجد میں جمعے کے لیے مسجد میں جتنا جلدی آئیں۔ پھر اس کی الگ ترتیب بنائی کہ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا کرو۔ چلو جمعے کے دن پڑھ لیا تو زیادہ افضل ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ورنہ سال میں 1 بار تو پڑھ لیا کرو، ورنہ مہینے میں 1 بار پڑھ لیا کرو۔ تو کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن اگر مسجد میں جلدی آنے کی توفیق ہو رہی ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، اور بہت آسان طریقہ ہے، 1 رکعت کے اندر 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے لا حول سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس آگے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ وہ نہیں پڑھنا۔ یہ تیسرا کلمہ 75 مرتبہ مختلف جگہوں پہ تقسیم ہے، تو 75 مرتبہ تیسرا کلمہ 1 رکعت کے اندر، ایسے 4 رکعت پڑھنی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد
اس کے بعد 15 مرتبے، اور بقیہ ہر اٹھنے بیٹھنے اور ہر رکن کے اندر 10 مرتبے، یوں کر کے 75 ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کچھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جا کے، رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جا کے، سجدے سے اٹھ کے پھر سجدے میں جا کے، یہ 75 مرتبے ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور روایت میں ایک اور طریقے سے بھی آیا۔ تو یہ ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے۔ سورہ کہف کا فرمایا کہ جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جو معاف کر دیے۔ یعنی سورہ کہف جو پڑھ لے گا جمعے کے دن، اس کی اتنی فضائل ہے۔ پھر جمعے کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسا وقت رکھا ہے، اللہ ہر وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ رات کے 3 بجے، دن کے 3 بجے، رات کا گہری رات میں اور گہرے دن میں، ہر وقت اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم بچوں کو لالچ دیتے ہیں بیٹا دیکھو ابھی تم نے یہ کر لیا تو تمہیں یہ ملے گا، تو ایسے اللہ نے بھی ہمیں لالچ دی ہے کہ میں نے جمعے میں ایک گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی میں جو مانگو گے ویسے ہی مل جائے گا۔ حالانکہ عام حالات میں بھی اللہ سے جو مانگے اللہ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں لالچ دی ہے کہ میرے بندے اس دن مجھ سے اور زیادہ لالچ رکھ کے اور کریز رکھ کے مجھ سے مانگے۔ تو جمعے کے دن دعا کی بڑی فضیلت ہے، اور مختلف بہت سی روایات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابتدائے آفرینش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ رب العزت نے جمعے کے دن میں ایسا وقت رکھا ہے جس میں اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری آسمانی کتابوں میں اگرچہ ان کی عبادت کا دن ہفتے کا تھا یا کسی کی عبادت کا دن اتوار کا تھا، لیکن اس میں بھی فضیلت جمعے کی تھی، اور تورات میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی پوری ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ تقریباً 22 اوقات لکھے ہیں علماء کرام نے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، جمعے کے دن خطبے اور نماز کے درمیان کا وقت ہے، 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، جمعے کی نماز کے متصل بعد کا وقت ہے، اور جو سب سے زیادہ راجح علماء کرام نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا وقت، اور عصر سے لے کے مغرب کے درمیان میں بھی آخری آدھا گھنٹہ، یعنی مغرب سے پہلے کا آدھا گھنٹہ، یہ سب سے افضل ترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، کہ اس میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو آج کے دن کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور بھی فضائل ہیں، جیسے من مات فی یوم الجمعۃ لا شک فی سعادتہ، جس کے جمعے کے دن انتقال ہو جائے اس کی سعادت میں کوئی شک ہی نہیں بچتا۔ اسی طریقے سے اور چیزیں، تو جمعے کے دن صدقہ کرنے کی فضیلت کی، جمعے کے دن اللہ صدقے کو 70 گنا زیادہ لکھتے ہیں، ایسے اور بہت سی چیزیں۔ تو جمعے کے دن جو اپنی معمولات ہیں، جو اپنی مصروفیات ہیں، وہ اپنی مصروفیات رکھیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے لیے کچھ عبادت کا وقت ایسا رکھیں کہ عام دنوں میں اگر 2 پاروں کی تلاوت کر رہا ہوں، 3 پاروں کی تلاوت کر رہا ہوں، تو جمعے کا دن ہے میں 5 پاروں کی تلاوت کر لوں۔ عام دنوں میں 4 تسبیح کر رہا ہوں، جمعے کا دن ہے میں 8 تسبیح کر لوں۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میرے حضور درود زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن پیش کیے، 2 دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جمعے کے دن خاص طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص درود و سلام پڑھنے کی بڑی خاص فضیلت آئی ہے، تو درود و سلام کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، کچھ وقت مسجد میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے کہ چلو جمعے کے دن کا اعتکاف ہے، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا نفلی اعتکاف کر رہے کہ اللہ توفیق دے دے۔ تو اس طریقے سے اس جمعے کے دن کی فضیلت کو حاصل کرنا، کہ 2 فضیلتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر استحقاق کے عطا فرما دی ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق